الحمدللہ سورت کا دعویٰ ہے اور پھر 3 آیت دلائل ہے، 4 دلیلیں پیش ہوئی ہے اور پھر عبادت و استعانت کا تذکرہ ہے۔ عبادت اور استعانت کو دوام بخشنے کے لیے دعا اور تعین مسلک ہے۔ نیک خصلت لوگ جو مسلک میں رہے ہیں ان کے طور طریقے اللہ سے مانگے گئے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ موافقین اور مخالفین کا بیان ہے۔ وہ دعویٰ اور وہ صورت تکمیل کو پہنچ گئی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دعوی صورت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے اور ما قبل کی 3 آیتیں وہ تمہید دعویٰ ہے۔ اور وہ الاخلاص فی الاعتقاد کے قبیل میں سے ہے۔ اس کو تمہید بھی کہتے ہیں اور تنویر دعویٰ بھی کہتے ہیں۔ اور ما بعد کی جو 3 آیتیں ہیں وہ شہود دعویٰ ہے، شہود دعویٰ، اور وہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے: دعا اور تعین مسلک، موافقین اور مخالفین۔ بیشتر مفسرین کا یہی خیال ہے کہ سورت میں زیادہ واضح مقصد العبادت المخلصہ والاستعانہ من اللہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور تیسرے قول کے مطابق اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعوی صورت ہے۔ ما قبل کی 4 آیتیں وہ تمہید ہے اور دعوے کے ادلہ ہے۔ کبھی کبھی صحت دعوی کے لیے پہلے دلائل دی جاتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، تو اسری بعبدہ دعویٰ ہے، بندے کو لے گیا معراج، لیکن کون لے گیا؟ سبحانہ، وہ ذات جس کے لیے پاکی ہے، کوئی اور نہیں لے جا سکتے، کسی اور کا کام نہیں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کہتے ہیں کہ جن ارکان پر دعویٰ موقوف ہو ان کا پہلے ذکر ہونا ضروری ہے۔ بعض علماء دین کہتے ہیں کہ یہاں پر دعوی صورت تو اہدنا الصراط المستقیم ہے، اور ما قبل کی 4 آیتیں جو تمہید دعویٰ ہے بطور تبرک کے یا بطور ذکر جمیل کے مقدم ہے۔ بعد میں جو 2 آیتیں ہیں صراط الذین انعمت علیہم 1 اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 2، یہ تکملہ دعویٰ ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں تبشیر اور تنذیر۔ انعمت علیہم یہ بشارت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ھذا نذیر من النذر الاولی۔ صراط الذین انعمت علیہم کو کہتے ہیں وعدہ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو کہتے ہیں وعید۔ اس طرح ہم نے سورت 3 طرح تقسیم کی ہے۔ پہلے قول کے مطابق الحمدللہ دعویٰ ہے اور رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ادلہ 4 ہے دعوے کے لیے۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بیان ہے جو تعبد و استعانت پر مشتمل ہے. اہدنا الصراط المستقیم یہاں سے تکملہ ہے جو دعا اور تعین مسلک پر مشتمل ہے، اور اس کے دو رکن ہیں، ایک منعمین اور دوسرے منحرفین. دوسرے قول کے مطابق ماقبل کے 3 آیتیں تنویر دعویٰ ہے یا تمہید ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ دعوی صورت ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ تکملہ ہے، تتمہ ہے. اور تیسرے قول کے مطابق ماقبل کی 4 آیتیں تمہید ہے یا تنویر ہے یا تبرک ہے بذکر الجمیل، اور اہدنا الصراط المستقیم دعوی صورت ہے. صراط الذین انعمت علیہم یہ ممدوحین کا بیان ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ مذمومین کا بیان ہے. الحمدللہ رب العالمین. حمد و ثنا، شکر و سپاس، عظمت و بزرگی، بڑائی اور پاکی ثابت ہے اللہ کے لیے جو پالنے والے ہیں کائنات کے. لفظ اللہ اس کا کنہا نامعلوم ہے. لفظ اللہ اس کا کنہا منطق پڑھنے والوں کو جلدی سمجھ آتا ہے، وہ بھی کن ہی اور بے وجہ ہی اور بے شبہ ہی جانتے. کنہا اللہ تعالی کی حیثیت سے جاننا یہ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. اللہ تعالی کو افعال سے اور صفات سے جانا چاہتا ہے. گر کسی وصف اوز من پرسید بے دلس بے نشان چگوئے دباز. یہ مسئلہ دقیق ہے، علم کلام کا، عام لوگ نہیں سمجھتے، میں زیادہ اٹھاؤں گا بھی نہیں. مسئلے مضمون کو سلیس کرنے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں کہ خوبی اور حمد، بزرگی اور عظمت، بڑائی اور سپاس جس اللہ کے لیے ہے وہ اللہ خود کیا ہے. حدیث شریف میں ہے تم صحیح سلامت بیٹھے رہو گے اور کہو گے خلق اللہ الارض، خلق اللہ السماوات، خلق اللہ الجبال، خلق اللہ الابحر، خلق اللہ الجن والانس. اتنے میں شیطان تمہارے پاس آئے گا، وہ تمہیں کہے گا فمن خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کب سے ہے، کب تک رہیں گے، کس چیز کا بنا ہوا ہے، کہاں سے نکلا ہے؟ آپ نے فرمایا جب یہاں تک پہنچے تو بائیں طرف تھوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. اس کا یہی جواب ہے. اس کا جواب تفصیل نہیں ہے، تدلیل نہیں ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ. ہر چیز جاننا علم نہیں ہے، بہت ساری چیزوں سے بچنا بھی علم ہے. ہم روڈ پہ چلتے ہیں تو کس طرح چلتے ہیں، ہم گھر میں رہتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں تو گوشت کھاتے ہیں، ہڈی پھینکتے ہیں. ایک ویسے ٹچ کرنے کے لیے، آزمائش کے لیے ایک ہڈی کھا لو، ذرا تماشا دیکھو کتنے اسپتالوں سے ہو گیا ہو. اس کو علم نہیں کہتے کہ ہر کام جانے، اس کو علم کہتے کہ بعض باتوں کو نہ جانے. ایسے ایک مثال دیتا ہوں. ایک بڑے محدث تھے، وہ یہاں حیدرآباد میں ایک مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. استاد محترم ہمارے شیخ حضرت اقدس مولانا عبدالحنان سے شفاؤم اللہ و شفان عاجلہ یہاں تشریف فرماتے تو ایک دن مجھ سے کہا کہ چلے ان سے ملاقات کرتے ہیں. ہم چلے گئے. حضرت الاستاذ اور وہ محدث دارالعلوم دیوبند میں اکٹھے رہے تھے اور بہت اچھے دوست تھے. انہوں نے بہت عمدہ دعوت کی، بڑا پرتکلف اور پر لذت کھانا پکوایا.
اور انہوں نے کبھی بھی چھٹی نہیں کی. انہوں نے کہا یہاں دارالعلوم میں طالب علم یا استاذ فوت ہوا تھا, اس دن میں نے بخاری پڑھا لی. کہ میں نے کہا یہ آج کی بخاری اس میت کو بخشو, مگر پڑھو ضرور. مگر اس دن کہا کہ آج میرے 70 سال پہلے کے ایک ساتھی آئے ہیں اور بہت دور سے, لہذا آج سبق نہیں پڑھاؤ. ہم نے کہا بھی کہ آپ پڑھائیں, ہم سے کہا نہیں بس ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. تو ہمارے استاد صاحب جو ہے یہ ذرا رنگیلا ہے, بہت خوبصورت مزاج کا ہے. تو باتوں میں ان سے پوچھا کہ یہاں حیدرآباد میں کیا چیزیں خریدنے کی ہے, دیکھنے کی ہے. تو انہوں نے یہ سنتے ہی اس طرح سر پہ ہاتھ رکھا اس محدث نے, اور استاد صاحب کو کہا کہ نہ آتے تو اچھا تھا. میرے حیدرآباد اور حیدرآباد کی چیزوں اور مارکیٹوں سے کیا کام ہے؟ میں بیٹھا ہوا تو دیکھ رہا تھا. میں نے کہا یہ فرق ہے محدث میں. میرے ملئی سے چننے والا گلنڈے رکھا ہوا رمال حیدرآباد اور آگے جب پکڑو اس طرح سے کہا. تو اس سے کئی سبق حاصل ہوتے ہیں. بعض طالب علم ہوتے کھڑے رہیں گے, باہر دیکھیں گے جو خدے نے رکا سبل کار رشتہ ہر چاہ خانہ, اس کو باقاعدہ سمجھانا پڑتا ہے کہ جاؤ نا اندر بیٹھو. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ موت ہے نا, موت اگر اس کو چھنگیری میں رکھا ریڑی میں اور گلیوں میں گھومنے لگا کہ موت ہے موت, کوئی ہے خریدار اس کا, سب لوگ گھروں میں چھپیں گے, دروازے بند کریں گے, کھڑکیاں بند کریں گے. لیکن طالب بھوت دشا برائش رو 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 سکے یہ رکھ خرسائی ہو نہ کرز راکٹ بھی خیر دے. کرز سے بہت خوش ہوتا ہے. الگ سر کار سزا کا نقل کار کے کار کا. ومن حسن اسلام المرء, اسلام کی خوبیوں میں سے ہے ترک ما لا یعنی, جو چیزیں آپ کے کام نہیں آ رہی ہے ان کو رہنے دے. اللہ اکبر و کبیر. ہمارا طالب علموں میں تجسس کا مادہ ہے, اور طالب علمی میں بڑے سچے ہوتے ہیں. یہ غریب کہتے ہو سکتا ہے یہ ہمیں کبھی کام آ جائے. ہم کہتے کام بعد میں آئے گا, ہمیں پہلے ہی پریشان کر رہا ہے. چھوڑو, جاؤ اپنے حساب سے رہو. ہم پر انتظامی صفات کا غلبہ ہے کہ سب صفوں میں ہو, مسجد میں ہو, قبلہ رخ ہو, ذکر و تسبیح میں ہو, دعا و تلاوت میں ہو, اپنے درس کے آموختے کے یاد کرنے کے در پہ ہو. ہم تو یہ چاہتے ہیں. ہاں طالب, واہ گیٹ کے باہر کیا ہو رہا ہے, شہر میں فائرنگ ہو رہی, کہاں ہو رہے ہیں, تاسکا پریے درا میں دعا بجے خدا خار سم کے ادھر وینی نے پاک کیے ادھر فطروں نے اساتے. طالب پاک مخلوق ہے, یہ بھی ان کی سادگی ہے بڑی. طالب علموں میں کمزوریاں تو ہیں بوجہ انسانیت و بشریت کے, کیونکہ ملائک تو نہیں ہے, لیکن ان کی نیک دلی اور نیک نیت ہی وہ مسلمہ ہے. یہ نیک نیت اور نیک دل ہے, اس لیے جب سمجھایا جاتا ہے تو مان جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے استاد اس کو نہیں قبول کرتے, ہم نہیں کریں گے اس کو. اس لیے طلبہ کی اصلاح بھی ضروری ہے, انہیں بعض کمزوریوں کی اطلاع بھی دینا ضروری ہے تاکہ وہ پرہیز کریں, اور ان سے محبت بھی ضروری ہے, ان کا اکرام بھی بہت ضروری ہے. اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. سب خوبیاں, کمالات, بزرگیاں, بڑائی اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں عالمین کے. رب یرب صیغہ ہے, اور رب کو رب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پالنے والا ہے. کس طرح پالتا ہے؟ ہوا کو کیسے پال رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہوا کا خوراک کیا ہے؟ پانی کو کیسے پیدا کیا ہے اور کیسے بڑھا رہا ہے؟ پتھر کیسے گھٹتا بڑھتا ہے؟ آپ کو اور ہم کو تو یہ پتہ ہے کہ انسان پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں,
پودے نکل آتے ہیں، درخت اور فصلیں، اور پھر ختم ہو جاتی ہے، اور نیک دل ہے، اس لیے جب سمجھایا جاتا ہے تو مان جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے استاد اس کو نہیں قبول کرتے، ہم نہیں کریں گے اس کو۔ اس لیے طلبہ کی اصلاح بھی ضروری ہے، انہیں بعض کمزوریوں کی اطلاع بھی دینا ضروری ہے تاکہ وہ پرہیز کریں، اور ان سے محبت بھی ضروری ہے، ان کا اکرام بھی بہت ضروری ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں، کمالات، بزرگیاں، بڑائی اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں عالمین کے۔ رب یرب صیغہ ہے، اور رب کو رب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پالنے والا ہے۔ کس طرح پالتا ہے؟ ہوا کو کیسے پال رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ ہوا کا خوراک کیا ہے؟ پانی کو کیسے پیدا کیا ہے اور کیسے بڑھا رہا ہے؟ پتھر کیسے گھٹتا بڑھتا ہے؟ آپ کو اور ہم کو تو یہ پتہ ہے کہ انسان پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، پودے نکل آتے ہیں، درخت اور فصلیں، اور پھر ختم ہو جاتی ہے، لیکن مخلوقات صرف دو تین ہے کیا؟ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ تعالیٰ کے لشکر کو تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ رب مجازی طور پر دوسرے افراد کو بھی کہا جاتا ہے، رب السلام، رب المال، رب البیت، رب الدرہم والدینار، فقہ میں بھی مستعمل ہے، لیکن رب العالمین صرف رب العزت ہے، جس کا اتنا بڑا مقام الوہیت ہے کہ وہ کل کائنات اور ہر چیز کو پال رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، چوزا، وہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، اس کا کیسے وجود ہوتا ہے، پھر وہ کس طریقے سے سانس لیتا ہے، اور کس طرح کن چیزوں سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، خدا نے اس کے لیے جو نظام بنایا اگر وہ ہٹ جائے تو سوائے ہلاکت کے اور کوئی کام نہیں ہے اس کا۔ کہتے ہیں کہ مشرکین بھی بت بناتے تھے اور ان کو رب سمجھتے تھے۔ تو ایک غلام تھا لیکن بڑا عقلمند تھا، اس کو آقا نے کہا کہ سفر پر جا رہے ہیں، آٹے کا رب بنا لو، بت بنا لو آٹے کا، آٹا پہلے پکا لو، پھر اس سے ایک مورتی بناؤ، کبھی ضرورت آئے گی تو کھا جائیں گے اسے۔ اس نے کہا رب کو کھائیں گے؟ کہا اچھا۔ تو مشرکین نے وہ ایک لوتڑا بنایا آٹے کا، اس کو ایک جگہ رکھے ہوئے تھے سامان میں، اور یہ آقا بھی دور تھا اور غلام بھی ذرا فاصلے پر تھا، کہیں سے لومڑی آئی، اس نے اچھی جگہ دیکھی اونچی، یہ بعض جانور جو ہے جیسے بلا، کتا، لومڑی، یہ اونچی جگہ پیشاب کرتے ہیں، تو اس نے ٹانگ اٹھائی اور پیشاب شروع کر لیا، وہ سیدھا وہ جو آٹے کا رب ان کا بنا تھا اس کے سر سے لے کے نیچے تک بہ رہا تھا۔ تو یہ غلام آیا، اس کو دیکھ رہا ہے، رب یبول الثعلبان براسی، وہ تو بھی رب ہے جس کے سر سے ثعلب لومڑی کا پیشاب نکل رہا ہے، رب یبول الثعلبان براسی، اس کو بھی رب کہتے ہیں کہ لومڑی اور گیدڑ ان پر موتتے ہیں۔ لقد ضل من کانت لہو ہاؤلاء، ایسا انسان تو واقعی ذلیل ہے جو اس کو بھی رب سمجھتا ہو۔ رب تو رب ہے جو عالمین کے جگمگانے سے پہچانے جا رہے ہیں۔ آسمان دیکھو کیسے خوبصورت، زمین دیکھو، پہاڑ دیکھو، درخت دیکھو، ایک معصوم سا بچہ پیدا ہوتا ہے، کس طرح آیا ہے، ماں باپ کے اختیار میں نہیں۔ کتنے ماں باپ ہیں جو تڑپتے ہیں، آنسوؤں سے روتے ہیں، ایک بچہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، اور کتنے ہیں کہ وہ
گولیاں کھا رہے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 17-18 کی قطار لگائی ہوئی ہے۔ آئی سوال، اللہ تعالیٰ تو اپنے مخلوقات سے پہچانے جاتے ہیں۔ رب العالمین، کائنات کے پالنے والے ہیں۔ عالمین، عالم کی جمع ہے۔ مشہور ہے کہ عالم 7 ہے، جس میں ہم اور آپ ہیں، یہ عالم ناسوت ہے۔ اس کو عالم الدنیا بھی کہتے ہیں، عالم بیرنگ و بو بھی کہتے ہیں۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو ایک عالم رویا پیدا ہوتا ہے، ایک نیا نظام شروع ہوتا ہے۔ جب ہم مر جاتے ہیں تو ایک نیا عالم میں داخل ہوتے ہیں، عالم آخرت۔ کہتے ہیں کہ اس دنیا اور آخرت کے درمیان میں ایک عالم ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ عالم ناسوت، عالم رویا اور عالم آخرت یا عالم برزخ۔ اور اوپر 3 ہے، ایک ملکوت ہے، دوسرا جبروت ہے اور تیسرا لاہوت ہے۔ 4 نیچے ہوئے اور 3 اوپر ہوئے، ملکوت، جبروت اور لاہوت۔ ملکوت میں فرشتے ہیں، جبروت میں ان کے منیٹرز ہیں، ان کے افسران ہیں، اور لاہوت میں کوئی نہیں ہے۔ اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کہتے ہیں مخلوقات کے سلاسل جہاں تک ہے یہ ملکوت اور جبروت ہے، اور جہاں سے مخلوقات کا عمل دخل ختم اور صرف رب العالمین کی قدرت کے جلوے پڑ رہے ہیں، اس کی ذات کے شؤون اور برکات ہے، سبحات و وجہ ہی ہے، وہ لاہوت ہے۔ چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرب الہی تک گئے ہیں، شرف لقاء ہے یا نہیں، قولان مشہوران لعلماء ھذا الدین۔ اس لیے اقبال نے کہا ہے اے طاہر لاہوتی کہ ہم تو اس مقام تک گئے جہاں تک کوئی نہیں گیا، یعنی ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس رزق سے موت اچھی ہو جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ امام راضی نے ایک عجیب بات تفسیر میں لکھی ہے کہ یہ جسم جو ہے یہ مشابہ ہے جہنم کے، جس میں جتنی چیزیں ڈلتی ہیں وہ سڑتی، اور کچھ دیر بعد اس سے بدبو پیدا ہوتی۔ دانتوں میں اگر کوئی چیز پھنس گئی اور ایک وقت گزر گیا تو پھر آپ اس کو سونگھ لے، بدبو آئے گی۔ حدیث شریف میں حضرت فرماتے تھے، اور آپ کا فعل بھی ہے کہ 6 مرتبہ تو مسواک کرتے ہیں تاکہ دانت چمکے رہے۔ آخری لمحے میں کچھ دیر پہلے حضرت عبد الرحمن آئے، حضرت عائشہ کے بھائی، اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو آپ بڑی خوشی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ بی بی صاحبہ نے پوچھا کہ مسواک چاہیے؟ آپ نے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ بی بی صاحبہ نے ان سے مسواک لی، اسے دھویا، صاف کیا، پھر نرم کیا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ نے اوپر نیچے بہت عمدہ طریقے سے مسواک فرمائی۔ بخاری شریف میں بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ اتنا عمدہ مسواک آپ نے کیا کہ میرے دل کو آرام آیا کہ حضرت صحت میں ہے، بیمار آدمی اتنا بہترین مسواک نہیں کر سکتا۔ ایک مسواک ہمارے بھائی کرتے ہیں، یہ لوگ الٹے ہاتھ سے چخچی جو ہے وہ منہ میں دیا ہوا ہے، مسواک نہیں ہے، چخچ ہے۔ مسواک تو محترم چیز ہے، چخچے خلا کے منڈل ہے، روان دہر سے تو غلو بلاس پانے خلا کی ہوئی، ہاں شرمی گی نا، پلے خلے نم شرمی گی نا، دالاس استادی نمک کے کمزے کے منڈل ہے، اسے خلا کی اور کھڑا ہے۔
نہ خلاو کو نہ دیا اشوی دے گا دس ذلیل بنوے. دایاں ہاتھ محمود کاموں کے لیے پسندیدہ. مسواک عبادت ہے دائیں ہاتھ سے. اگر دائیں ہاتھ پر پھوڑا ہو پھنسی ہو اللہ نہ کرے فالج ہو تو الضیاء المانوی شرح المقدمۃ الغزنوی میں لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کا بایاں اور دایاں ایک حکم میں ہے، معذور ہے، مجبور ہے. لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے. علامہ علی القاری نے مرقات میں رونا رویا ہے کہ میں نے ایک طالب علم کو دیکھا ہے کہ وہ کتاب بائیں ہاتھ میں اور جوتا دائیں ہاتھ میں لے کے روانہ تھا. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ایک بڑے ادارے میں ایک بڑے استاد جوتے اٹھا کے لے جا رہے تھے تو خیال نہیں ہوتا، توجہ نہیں رہتی، جوتے دائیں ہاتھ میں پکڑے تھے. تو ایک طالب علم دوسرے کو سناتے ہوئے کہتے ہیں یہاں کے شیخ الحدیث صاحب ہے، دیکھا تھا اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ جوتے بائیں ہاتھ میں ہوتے ہیں. یہ مزینات ہے نا، اس سے انسان خوبصورت ہوتا ہے. ایک جہادی تنظیم کا بہت بڑا عالم، ہمارے بھی بڑے، جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں رات کو جلسہ تھا اور یہ جیل روڈ تک روڈ بلاک تھا. ان کی تقریر سن رہے، انہوں نے پانی مانگا، کھڑے ہو کر الٹے ہاتھ سے ایک ہی ساتھ سے پیا. تو ایک آدمی مجھے کہتا ہے یار یہ کون سا اسلام لائیں گے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. احتیاط بہت ضروری ہے. اگلے دن ہمارے یہاں مہمان تھے، میں نے بتایا تو کہنے لگے بہت بڑی غلطی ہو گئی. عالم ہے، ضدی تھوڑی ہے. کہا بہت فوش غلطی ہو گئی، بہت خیال رکھوں گا، معافی چاہتا ہوں. آپ کو یہ بات اس لیے سناتا ہوں کہ آپ کو خیال ہو اور آپ بھی قدم احتیاط سے رکھیں. دل تو دم اور قدم دوڑا پہ حساب دی اور پل پسم لا رکھ دچ خطا نشے. رحمان بابا ہوئی دل تا پل اور قدم دم اور قدم دوڑا پہ حساب دی. خدا نخواستہ اگر پاک طبقہ اور علم کا طبقہ یہ بھی غیر محتاط ہو تو محتاطوں کو کہاں سے لائیں گے؟ جرمنی سے آئیں گے. جاپان اور فرانس والے احتیاط کریں گے دائیں بائیں. اللہ الحمدللہ رب العالمین. خوبی کمالات عظمت و بزرگی اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں کائنات کے، پال ہی رہے ہیں رب العالمین. اللہ اکبر. تفسیر روح المانی میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اثر منقول ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا کی تفسیر میں. تو موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بغیر کسی پروگرام کے روانہ ہو گئے. کوئی دور چلے جاتے تھے، وہاں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے. بمقتضائے بشریت خیال دل میں آیا کہ پتہ نہیں گھر میں راشن ہوگا یا نہیں. ایسے ہی چلا آیا. پرانے زمانے میں تو اتنی تفصیلی باتیں نہیں ہوتی تھی، نہ اتنی فراوانی ہوتی تھی. مجھے خود وہ وقت یاد ہے اور وہ شخصیت بھی زندہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا کہ یہ پیسے لے لو، آج دن کا آٹا لے آؤ اور رات کے لیے دیکھا جائے گا. اللہ ہے کیا اللہ، صرف آدھے دن کا رزق ہے. کوئی دوپہر کے لیے تو روٹی پکا لو گھر میں، اور رات کے لیے اللہ کہیں اور سے دے دے گا. بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے. تو انبیاء امتوں کے حق میں مہربان ہوتے ہیں تو پھر اپنے اہل خانہ اور بال بچوں کے حق میں تو بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خطرہ گزر گیا وسوسے کے درجے میں، اور فوری طور پر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے موسیٰ یہ سامنے پتھر توڑ دو.
توڑ دیا تو ایک اور نکلا، کہا اس کو توڑو، ایک اور نکلا، کہا اس کو توڑو، ایک اور نکلا، اخیر میں بالکل املس ہموار چھوٹا راشن ہوگا یا نہیں، ایسے ہی چلا آیا۔ پرانے زمانے میں تو اتنی تفصیلی باتیں نہیں ہوتی تھی، نہ اتنی فراوانی ہوتی تھی۔ مجھے خود وہ وقت یاد ہے اور وہ شخصیت بھی زندہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا کہ یہ پیسے لے لو، آج دن کا آٹا لے آؤ اور رات کے لیے دیکھا جائے گا، اللہ ہے کیا، اللہ صرف آدھے دن کا رزق ہے، کوئی دوپہر کے لیے تو روٹی پکا لو گھر میں، اور رات کے لیے اللہ کہیں اور سے دے دے گا۔ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ تو انبیاء امتوں کے حق میں مہربان ہوتے ہیں، تو پھر اپنے اہل خانہ اور بال بچوں کے حق میں تو بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خطرہ گزر گیا وسوسے کے درجے میں، اور فوری طور پر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے موسیٰ یہ سامنے پتھر توڑ دو۔ توڑ دیا تو ایک اور نکلا، کہا اس کو توڑو، ایک اور نکلا، کہا اس کو توڑو، ایک اور نکلا، اخیر میں بالکل املس ہموار چھوٹا سا ایک پتھر آیا، کہا اس کو بھی توڑو۔ اس کو جو توڑا تو اس سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا، وفی فیہ نبت طری، اور اس کے منہ میں ہری گھاس تھی اور اس کے اوپر شبنم کا قطرہ پڑا تھا۔ یہ کھانا اور یہ پینا، یہ بریانی اور یہ اس کے ساتھ پانی کی تھیلی۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران رہ گئے۔ حق تعالیٰ نے کہا یہ چھوٹی سی کیڑی حضرت سے کچھ کہنا چاہتی ہے، کان قریب کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کان قریب، تو وہ پڑھ رہی ہے سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، پاکی ہے اس کے اللہ کے لیے جو مجھے جانتے ہیں، میری یہ جگہ بھی اس کو معلوم ہے اور کبھی بھی بغیر رزق کے نہیں چھوڑا۔ سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہندوستان پر سکھوں کی بڑی سخت حکومت گزری ہے، سکھ مسلمانوں سے ٹوٹے۔ ان کا جو بڑا تھا بابا گرو نانک، یہ اور بابا فرید گنج شکر اکٹھے پڑے ہوئے استادوں سے، اور بابا گرو نانک پورا عالم دین ہے مکمل۔ اس زمانے میں 22 سال میں علم پڑھا جاتا تھا، وہ 22 سال نصاب پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ فکر مند رہتا تھا کہ مسلمان بہت تھوڑے ہیں اور ہندو بہت زیادہ ہے، ان میں تبلیغ کیسے ہوگی۔ اب شیطان بہت بڑا دشمن ہے، اس نے اس کو یہ سکھایا کہ تو سادھو بن جا، سادھو بن جا، اور ہندوؤں کے بعد رسوم کر کے ان کے قریب ہو جا، اور پھر ان کو توڑ لا۔ تو توڑ تو لایا، سکھوں کے ہاں پوجا نہیں ہے، بت نہیں ہے نا، بالکل بت نہیں، داڑھی ہے، سر کے بال ہے، اور بال بھی ہے، جو بال نہیں ہونا چاہیے وہ بھی جنگلات آباد رہتے ہیں ان کے، اور ہر وقت جو ہے چورا تیز اپنے پاس رکھتے ہیں تیار لڑنے کے لیے۔ بابا گرو نانک، بابا اس زمانے میں طالب علم کو کہتے تھے، فرید گنج شکر کو بھی بابا کہتے ہیں، بابا فرید۔ گرو صاحب نے جو کتاب جمع کی ہے گرنتھ، اس میں سورہ بقرہ، واقعہ، رحمان، آخری 22 صورتیں سب موجود ہیں۔ جو صورتیں مومن کو پڑھنا چاہیے وظیفہ اور عمل میں رہتی ہے وہ گرنتھ میں شامل ہے، مگر وہ گرنتھی لہجے میں ہے، عربی لہجے میں نہیں ہے، گرنتھی میں ہے۔
چونکہ یہ مسلمانوں سے ٹوٹ گئے اور ایک نیا مذہب بن گیا، جیسے غلام احمد قادیانی مسلمانوں سے ٹوٹ گیا اور ایک نئے جھوٹے مذہب کا دعوے دار بنا، اس لیے سکھوں کی دشمنی اور قادیانیوں کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ نہ ختم ہونے والی ہے، یاد رکھ۔ ایک واقعہ سناتا ہوں رب العالمین سے متعلق۔ ان میں ایک بادشاہ گزرا ہے سکھوں میں، رنجیت سنگھ، پشاور اس کا دارالخلافہ تھا اور وہاں اس کے تمام یادگاریں موجود ہیں۔ یہ بالائے سار اور یہ سب چیزیں اسی کی بنائی ہوئی۔ اس کے زمانے میں جو شخص گائے کاٹتا تھا، ذبح کرتا تھا، اس کے گھر کے کئی افراد کو گائے کے بدلے میں کاٹا جاتا۔ بہت ناکارہ، بڑا ظالم اور خونخوار انسان تھا۔ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی اور ایک آدمی نے گائے کاٹی، قربان کی، شور مچ گیا۔ ایک بنیے نے شکایت لگائی تو جس مسلمان نے گائے کاٹی تھی اس نے کہا شکایت واپس لے لو، جو چاہو لے لو۔ اس نے کہا نہیں بتاؤں گا۔ کہا چلو جب بتا ہی رہے ہو تو میں تو مر جاؤں گا، میرے ساتھ چلو، جو میں نے خزانہ رکھا ہے وہ لے لو۔ یہ بنیے بڑے لالچی ہوتے، ہندوؤں کے دکاندار کو بنیا کہتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ گئے، جب جنگل آیا تو اس نے اس کو پکڑ کر کے سر کاٹ دیا، پھینک دیا اس کا۔ کہا تو میری شکایت کرتا ہے، میں تجھے دیکھوں گا۔ اب بنیے کی اور اس کی لڑائی تھی تو اس نے اس کا لاش اٹھا کر کے کپڑوں میں لپیٹا۔ رات کو جب لوگ سو گئے تو یہ لے جا رہا تھا، راستے میں کوٹوال نے آواز دی، کون؟ کہا دھوبی ہے، دھوبی گھاٹ پہ جا رہا ہے۔ کہا تلاشی دے دو۔ جب تلاشی لے لی تو لاش نکلی، رنجیت سنگھ کے پاس پہنچا دیے۔ رنجیت سنگھ کی ایک عادت تھی کہ جو کوئی سچ بولتا تھا اس کو سزا نہیں دیتا تھا۔ اس سے کہا بتاؤ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے گائے ذبح کی، یہ آپ کو شکایت لگاتا تھا تو میں نے اس کو مار دیا۔ کہا بس یہی واقعہ ہے؟ کہا یہی واقعہ۔ کہا آئندہ خیال رکھو، گائے کو بھی نہیں کاٹو اور آدمیوں کو بھی نہیں مارو، جاؤ رہا ہو۔ جب اگلا سال آیا اس نے 2 گائے کاٹی۔ اب تو پولیس سیدھا پکڑ کر کے رنجیت سنگھ کے پاس لے گیا۔ رنجیت سنگھ نے کہا کیوں میں نے آپ کو 1 گائے تم نے کاٹی تھی معاف کیے، تم نے 2 کاٹی؟ اس نے کہا قربانی کے دن تھے، بادشاہ سلامت، مذہبی جنون چڑھ گیا، جوش آ گیا اور توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ کا وعدہ ہے؟ کا وعدہ ہے، چلو چھوڑ دیا اس کو۔ جب اگلا سال آیا اس نے 4 گائے کاٹی۔ رنجیت سنگھ نے پکڑایا اور پکڑانے کے بعد کہا میرے پاس نہ لانا، اس کا خدا کوئی ایسا زوراور ہے جو اس کو مجھ سے چھڑاتا ہے۔ بس صبح سویرے اس کو، طریقہ یہ ہے کہ پھانسی ہمیشہ سویرے ہوتی ہے، صبح صادق داخل ہوتے ہی اس کو لٹکا دو، یہ بڑا خونخوار ہے۔ اور اس نے 1 کے بجائے اب 4 گائے کاٹی۔ وہ کالے کوٹھی میں بند کر دیا گیا اور جلاد و سب لوگ چاروں طرف بیٹھ گئے کہ بس رات گزرتے ہی اس کو لٹکانا ہے۔ خدا کا کرنا دیکھو کہ رنجیت سنگھ کا بہت زمانوں بعد بیٹا ہو گیا، رات کو بیٹا پیدا ہوا۔ اس کی بیوی نے زچگی کے بستر سے بلوایا کہ بلاؤ رنجیت سنگھ کو میرے پاس لے آئے۔ رنجیت سنگھ آیا، بیگم صاحبہ کیا بات ہے؟ کہا بہت بری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے احسان کر کے ہم کو بیٹا دیا ہے، ایک جانور کے بدلے میں انسان مارا جا رہا ہے، بری بات ہے۔ ایسے موقع پہ تو خزانے کا منہ کھول کے سونا و چاندی بانٹا جاتا ہے، قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے۔ رنجیت سنگھ سر پکڑ کے اور وہیں سے کھلوایا، بھائی اس کو رہا کرو۔ رہا کرنے کے بعد اس کو بلایا،
اور بلانے کے بعد کہا کہ 4 سال ہو گئے کہ میرا اور تیرے خدا کی لڑائی ہے، میں نے آپ کے خدا کی بڑائی کے سامنے سر رکھ لیا، وہ مجھے تجھ پر قادر ہی نہیں ہونے دے رہا، اور تجھے جری کیا ہے کہ خوب گائے کاٹے، اب شاہی خزانے سے آپ کو پیسے ملیں گے اور آپ ہر عید کے موقع پر سرکاری خرچے پر گائے کاٹا کریں، اور جس دن تیرے جی چاہے ہمارے خرچے پہ گائے کاٹو، کیونکہ میں نے آپ کے خدا کی بڑائی دیکھی۔ الحمدللہ رب العالمین، خوبیاں اللہ کے لیے ہے جو واقعی کائنات کے پالنے والے، پالنے میں حفاظت بھی ہے، صحت بھی ہے، صرف روزی اور رزق نہیں، سانس، جسم کی ادائیں، علاج، معالجہ، ہر مخلوق کو اس کی مناسبت سے رزق ملتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ لوگوں نے ایک حکایت لکھی ہے نا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی سلطنت دی ہے، اور یہ تو ہے ہی، قرآن سے ثابت ہے، اور ایسی بادشاہت دی ہے کہ ہمارے پیغمبر بھی فرماتے ہیں کہ ان جیسے بادشاہ قیامت تک کوئی نہیں ہو سکے گا۔ کہتے ایک دن حضرت کو جوش آیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا، آپ نے مہربانی کر کے مجھے بہت بڑی حکومت دی، میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، ہمارے ایک مخلص دوست کی طرف سے آج رات کو دورہ تفسیر کے طلباء کی دعوت ہے، اور اس کے لیے موٹی تازی زبردست قسم کی گائے کٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سلیمان چھوڑو یہ باتیں، یہ میرا مقام ہے، یہ مخلوق نہیں کر سکتی گا، نہیں، تھوڑا سا ذرا چکھنے دے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو، دیو کو، جنات کو حکم دے دیا، سٹاک کے سٹاک لگ گئے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے کہا کہ اے سلیمان، سمندری مخلوق کو پہلے بھیجتا ہوں، کیونکہ یہ ذرا بہت ہی ڈوبی رہتی ہے اور کنارے پر ہوتی ہے۔ تو ایک مچھلی کہتے ہیں باہر آئی، کیا بلا تھی وہ، اس نے منہ کھولا، سلیمان سے کہا شاباش۔ سلیمان علیہ السلام نے کرینوں کے ذریعے، منجنیکوں کے ذریعے سٹاک کے سٹاک اس میں ڈالتے رہے، وہ جو ساری مخلوق کے لیے پکا تھا، تیار ہوا تو سارا ختم ہو گیا، اس کا منہ کھلا ہے، وہ بند ہی نہیں ہوا۔ اس نے کہا واہ، آپ مہمان کو آدھے پیٹ پہ بھیج رہے ہو، جتنا آپ نے مجھے دیا اس سے 18 گنا مجھے اللہ تعالیٰ دن میں اتنے مرتبہ دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، خوبیاں ہیں اللہ کے لیے جو پالنے والے ہیں کائنات۔ کسی کے گھر 2 مہمان آئے، پہلے دن بریانی، قورمہ، کسٹرڈ ہے۔ اچھا جی، رات کو دن والی بریانی بہت ہے، قورمہ بھی ہے، اور ایک دال بنا لے۔ اگلے دن پھر مہمان سے پوچھتے ہیں ویسے جائیں گے کب؟ یہ کوئی بھی ہو، صدر پاکستان کیوں نہ ہو، لیکن یہاں دیکھو دینی مدرسوں میں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ پڑھ کر کیا کھائیں گے، اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا ہے، چونکہ بہت قیمتی ہو گئے ہیں اس لیے دشمن بہت زیادہ ہوئے، قیمتی انسان کے دشمن بہت ہوتے ہیں۔ آئی سوال، بکروں کا اور مینڈوں کا تو حساب نہیں ہے، وہ تو ایسے ہیں جیسے انڈے، چوزے۔ طالب علموں کے لیے اس عاجز اور فقیر نے گائے اور بھینسوں کا باڑہ قائم کیا ہے، اپنا ذاتی باڑہ ہے، لیکن تاریخ میں اس کا کوئی جانور باہر نہیں بکا، طالب علموں کے لیے کھڑتے ہیں۔ مثلا ایک بھینس یا گائے ہم 25 اور 30 ہزار کی کاٹتے ہیں، آج کل 1 لاکھ سے اوپر کی جو تازی آتی ہے۔ تو ایک دوست نے کہا کہ میں 2 گائے خریدتا ہوں 1 لاکھ کی، مگر لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا 2 لاکھ کی بھی ہمارے یہاں نہیں ملے گی، میں نے باہر کے لیے یہاں یہ والے کھائیں گے، یہ اکثری طلباء کھائیں گے۔ تو کہا کتنے کی ہو جائے گی؟ میں نے کہا دونوں 250 کی ہو جائے گی، بس ختم۔ کہا آپ کو تو فائدہ ہے، میں نے کہا وہ فائدہ بھی نہیں چاہیے نا جس سے ہم دنیا دار بنتے ہو، وہ فائدہ بھی نہیں چاہیے۔
وہ نقصان چاہیے جس سے ہم دین پر قائم دائم رہے. اللہ تعالی ہمیشہ قائم دائم رکھے. سو میں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ پڑھ کر کیا کھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا ہے. چونکہ بہت قیمتی ہو گئے ہیں اس لیے دشمن بہت زیادہ ہوئے. قیمتی انسان کے دشمن بہت ہوتے ہیں. آئی سوال. بکروں کا اور مینڈوں کا تو حساب نہیں ہے. وہ تو ایسے ہیں جیسے انڈے چوزے. طالب علموں کے لیے اس عاجز اور فقیر نے گائے اور بھینسوں کا باڑہ قائم کیا ہے. اپنا ذاتی باڑہ ہے. لیکن تاریخ میں اس کا کوئی جانور باہر نہیں بکا. طالب علموں کے لیے کھڑتے ہیں. مثلا ایک بھینس یا گائے ہم 25 اور 30 ہزار کی کاٹتے ہیں. آج کل 1 لاکھ سے اوپر کی جو تازی آتی ہے. تو ایک دوست نے کہا کہ میں 2 گائے خریدتا ہوں 1 لاکھ کی، مگر لے کے جاؤں گا. میں نے کہا 2 لاکھ کی بھی ہمارے یہاں نہیں ملے گی. میں نے باہر کے لیے یہاں یہ والے کھائیں گے، یہ اکثری طلباء کھائیں گے. تو کہا کتنے کی ہو جائے گی؟ میں نے کہا دونوں 250 کی ہو جائے گی. بس ختم. کہا آپ کو تو فائدہ ہے. میں نے کہا وہ فائدہ بھی نہیں چاہیے نا جس سے ہم دنیا دار بنتے ہو. وہ فائدہ بھی نہیں چاہیے. وہ نقصان چاہیے جس سے ہم دین پر قائم دائم رہے. اللہ تعالی ہمیشہ قائم دائم رکھے. الحمدللہ رب العالمین. حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں کائنات کے، عالموں کے. عالم عالمین. اور رب اس کی جمع ارباب آتی ہے. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یوسف علیہ السلام نے جیل میں تقریر کی ہے. ارباب متفرقون خیر. اتنی ساری درگاہیں اور بابیں، یہ حاجت روا، یہ مشکل کشا، یہ کارساز، یہ دستگیر. ام اللہ الواحد القہار. یا ایک اللہ جو سب کاموں کے لیے کافی اور زوراور ہے. حسن واحدی دل اجزا. حسن واحدی دل اجزا. فواحد صورت بے سیار دے رب زمان. کہتے وہ اکیلا ہے لیکن کمزور نہیں ہے. وہ اکیلا سارے نظام کے لیے کافی ہے. حسنت واحدی دل اجزا. فواحد صورت بے سیار دے رب زمان. اللہ اللہ. الحمدللہ رب العالمین. حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو پالنہار ہے کائنات کے. تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکن. تاکہ اردو والے بھی خوش رہے نا، پشتوں سے خفا نہ ہو جائے. تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکن. تیری عظمت کا کیا کہنا، تیری وحدت کا کیا کہنا. عظیم بھی ہے اور وحدہ لا شریک بھی ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ مِّنَ الذُّلِّ. اس کا کوئی شریک نہیں عجز کی وجہ سے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور اس کی بڑائی بیان کر، وہ واقعی بڑے ہیں. نماز شروع اللہ اکبر. رکو اللہ اکبر. سجدے میں جانا اللہ اکبر. سجدے سر اٹھانا اللہ اکبر. پھر جانا اللہ. کتنا بڑا خدا ہے. الحمدللہ رب العالمین. حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں جہانوں کے. الرحمن بہت زیادہ مہربان ہے اور الرحیم بہت زیادہ رحم والا ہے. علماء دین فرماتے ہیں کہ رحمان میں عموم ہے اور رحیم میں خصوص ہے. مجھے خود تو نہیں ملا
نظر میں نہیں ہے، لیکن مولانا عبد المجید دریابادی نے فوائد میں صحیح مسلم کا ایک طریق نقل کیا ہے. مسلم شریف پڑھانے والے غور کرے اور مجھے پھر بتائے کہ یہ کہاں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم شریف کے ایک طریق میں ہے کہ فہو رحمان الدنیا ورحیم الآخرہ بالمؤمنین. یہ بہت اچھی بات ہے. ہم تو اب تک قاضی بیضاوی کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس نے کہا یا رحمان الدنیا ورحیم الآخرہ، اے دنیا میں سب کو مالا مال کرنے والے اور آخرت میں صرف مسلمانوں کو مالا مال کرنے والے ہیں مغفرت سے، بخشش سے. دنیا میں تو کائنات کا بدترین بھیڑیا، انسانیت کا دشمن خونخوار امریکا، مغربی اقوام جو انسانیت کے راستے سے بھی نہیں گزرتے، وہ بھی عیش و عشرت کرتے ہیں. توبہ توبہ. اور مسلمان خاص کر موحدین، مجاہدین، دین کے لیے سربکف سپاہی، وہ پریشانی کے عالم میں رہتے ہیں. رحمت ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اقبال نے شکوہ کیا ہے، شکوہ. رحمت ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اور خندزن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں. اگر یہ شکوہ اس کا رب العزت سے ہے تو پھر مناسب نہیں ہے. چنانچہ اکبر آبادی نے اس کا رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جسارت بھی کہیں اہل وفا کرتے ہیں، ہاں برابر کا کوئی ہو تو گلا کرتے ہیں. ایسی بے ادبی کی باتوں کی کیا ضرورت. لیکن یہ خطاب اگر انسان اپنے آپ کو کرے، انسانی کو کرے کہ اے مومن تجھے اپنے عقیدے توحید کا خیال رکھنا ہے، اپنے مسلمان معاشرے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، تو پھر اس شکوے کے اندر جو تناؤ ہے وہ کم ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. خوب مہربان دنیا میں سب پر، الرحیم آخرت میں صرف مسلمانوں کو بخشیں گے. یہ پختہ عقیدہ ہے اور اس میں کوئی دوسرا قول نہیں ہے. معتزلہ وغیرہ کی بعض باتیں ہیں وہ ایسی ساکت قسم کی ہے. مالک یوم الدین، وہ مالک و مختار ہے روز جزا کے. آج بھی اللہ تعالی مالک ہے. اور انسانوں کو بھی مالک کہہ سکتے ہیں. مالک الارض، فلاں زمین کا فلاں مالک. مالک الجوامیس، مالک البقور، مالک الغنم اصطلاح ہے. مولانا عبد المجید صاحب دریابادی سے فوائد کے اندر اس جگہ خلل واقع ہوا اور انہوں نے اس پر زور لگایا کہ نہیں، کسی مخلوق کو مالک نہیں کہنا چاہیے. اور جو حدیث پیش کی ہے بخاری شریف کی، وہ مالک کی نہیں ہے، مالک الملوک کی ہے، مالک الاملاک کی ہے. مالک الملک کے ممانعت کے بارے میں حاشیہ لکھ دیا اس کے اوپر. یا تو لکھنے میں کتابت میں کمی آئی، یا پریس میں غلطی ہوئی، یا مولانا کو اس وقت استحضار نہیں ہوا. تو مالک کہہ سکتے ہیں کسی مجازی مالک کو بھی، جیسے آپ اپنے قلم کے مالک ہیں، آپ اپنے گھر کے مالک ہیں. البتہ پوری ملکیت وہ نہیں ہے. اس لیے کہ علماء دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ میں نے اپنے آپ کا خون آپ کو بخشا ہے اور آپ مجھے قتل کر دیں تب بھی جائز نہیں ہو رہا ہے. اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح کوئی اور ہماری انگلی کاٹے اور جرم ہے، اگر آدمی خود بھی انگلی کاٹے تو یہ بھی جرم.
یہ بھی غلط ہے. مالک یوم الدین، قیامت کا میدان ہوگا، مخلوقات ختم ہو چکی ہوگی، سوری اسرافیل بج چکا ہوگا اور دوبارہ اٹھانے کے لیے بجنے والا ہوگا. اس درمیان میں کہتے ہیں اللہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کون بادشاہ ہے؟ اور پھر فرما دیں گے این ملوک الارض، کہاں ہے وہ زمین کی بادشاہت کے دعوے دار؟ انا الملک انا الدیان، میں مالک ہوں اور میں بدلہ دینے والا ہوں. آج بھی بادشاہان ہیں قوم کے خون پر رضامند ہے اور قوموں کی لاشوں اور بے گناہوں کے خون پر سیاست کر رہے ہیں. وہ جو ایک مارا گیا ہے ناحق وہ بھی غلط ہے، انتظامی مسئلہ ہے. اور یہ جو 78 اس کے پیچھے مارے گئے ان کا کوئی آنسو پہنچنے والا ہے، ان کا کوئی پوچھنے والا ہے؟ از مکافاتی عمل غافل مشو، گندم از گندم برویت جو از جو. توبہ توبہ استغفر اللہ. صرف ایک ہی شخص کی وجہ سے پورے شہر کو خون میں نہلایا گیا اور پورے شہر نہیں پورے ملک خطرے سے دوچار ہے. مالک یوم الدین، وہ اللہ مالک ہے قیامت کے دن کے. اس ملک کے 3 اثرات ہوں گے. سب سے پہلے قیامت کا دن برپا کرنا، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. دوسرا اثر لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، دنیا کے تمام اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. جزا و سزا، مکافات نافذ ہوگی. اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق انصافداروں کے لیے توحید و اتباع سنت والوں کے لیے جنتیں بنائی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو قیامت کے دن کے 3 مطلب ہیں. ایک تو وہ نظام نافذ ہو جائے گا کہ اس میں آسمان و زمین تبدیل ہو جائیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. کیسے پیش ہوں گے؟ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، جرائم پیشہ لوگ زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں. کیوں؟ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ جزا و سزا نافذ ہو جائے. جزا و سزا نافذ ہو جائے. دنیا کے اندر تو بے گناہ بھی چلے گئے، کسی نے ان کا پوچھا تک نہیں. دنیا کے اندر تو ظالم بھی دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی ان کا بازو پکڑنے والا نہیں کہ تم نے ظلم کیوں کیا ہے. تو حق تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر کیا ہے اور اس دن اس دنیا کے سیاہ و سفید کے بارے میں پتہ کرے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن جدا ہو جاؤ اے جرائم پیشہ لوگ پرہیزگاروں سے. یہاں تو موحد اور مشرک، مومن اور کافر، سنی اور بدعتی، حلالی اور حرامی، ظالم اور مظلوم، انصافدار اور بدترین بھیڑیا ایک جیسے رہ رہے ہیں، بلکہ وہ زیادہ سینہ تھان کے نکل رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ اللہ مالک ہے روز جزا کے.
قیامت کی تین قسمیں ہیں. ایک قیامت صغرا ہے